اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ الأولى وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ لائیو بیان جو ہمارا ہر جمعرات کو ہوتا ہے، ابھی تقریباً یوں سمجھیے کہ 1.25 مہینے سے پورا بند تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ تھا، اور رمضان کے مقدس مہینے میں رات 9 بجے تراویح کی نماز ہوتی ہے، اور پھر تراویح ہوتے ہوتے کافی دیر ہو جاتی ہے، 10:30 11 بج جاتے ہیں، تو رمضان میں ہم نے اس سلسلے کو بند کر دیا تھا، اور عید کے بعد 1 ہفتہ تقریباً چھٹی تھی، لیکن آج سے ہمارا یہ پاکیزہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے آج کے بیان کا ہمارا اہم عنوان ہے کہ بنت حوا، یعنی مسلم بیٹیوں، ایمان والی بیٹیوں کے ڈگمگاتے قدم، بہکتے قدم، یہ ہم نے آج کا عنوان رکھا ہے، کیونکہ آپ اور ہم تقریباً ان 2 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کتنی مسلم بیٹیاں جو ہے وہ ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر کافروں کی زندگی کا، غیر مسلموں کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ رمضان میں بھی جہاں جہاں میری تاثراتوں کے بیانات ہوئے یا رمضان میں جہاں بھی میرے بیانات ہوئے، گجرات میں تقریباً میں 8 دن رہا، نواپور، واپی، ولساڑ، سورت اور دوسری تاثرات بروڈا، ایسے ہی ویارا، اور پھر پہلی تاثرات ہمارے اپنے شہر جلگاؤں کے کاٹے فیل مسجد نور میں، اور ایسے ہی تیسری تاثرات دھارنی امراوتی میں، آخری تاثرات جو ہے وہ اورنگ آباد میں۔ جہاں جہاں بھی میرے پروگرامس ہوئے، اور 26ویں روزہ کی جو تاثرات ہے وہ ہمارے ہاں مدرسہ انوار العلوم مسجد فاطمہ میں، جہاں جہاں بھی رمضان میں میرے بیانات ہوئے، میں نے پورے بیانات میں اسی موضوع کو خاص طور سے عنوان بنایا کہ مسلمان لڑکیوں کو ارتداد سے روکا کیسے جائے، ان کی حفاظت کیسے کی جائے، ہماری اپنی بیٹیوں کو غیروں کی زندگی کا حصہ بننے سے کیسے بچایا جائے۔ میں ایک جملہ بھی میں نے کہا ہر جگہ بیانات میں کہ مسلمانوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے برے دن آئے گے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کافروں کی زندگی کا حصہ بنے گی۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے برے دن آئے گے کہ ایمان والوں کی بیٹیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں عدالتوں میں جا کر، کورٹ جا کر وہ یہ اپلیکیشن دے گی، درخواست دے گی کہ میں اپنی مرضی سے دین، اسلام اور ایمان کو چھوڑ رہی ہوں، اور میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کسی رمیش پرکاش اور کیلاش اور گنیش کی زندگی کا حصہ بن رہی ہوں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے برے دن آئیں گے۔ خیر، پروپیگنڈا بھی بہت زیادہ ہوا، بلکہ جو آنکڑے بتائے جا رہے کہ 10 لاکھ اور 8 لاکھ اور 5 لاکھ مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ غیروں کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور مرتد ہو چکی ہے، میں اس آنکڑے اور اس عدد اور اس گنتی سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ الحمدللہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اتنے بھی گئے گزرے دن نہیں آئے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں یا ایمان والوں کی بیٹیاں اس طریقے سے اسلام اور ایمان کو چھوڑے گی۔ میں وہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے اتنی مسلمان لڑکیاں چلی گئی اور یہ ہو گیا ہے، یہ بھی غلط بات ہے، بلکہ میں تو یہ بھی آپ کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے نا، کچھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہوئی ہے، کچھ مسلمان بیٹیوں نے ایمان اور اسلام کو چھوڑا ہے، غیروں کی زندگی کا حصہ بنی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا آنکڑا نہیں ہے۔ بلکہ میں تو مسلمانوں کو بھی یہ کہوں گا کہ مسلمانوں ہم بہت جلدی جذبات میں آ جاتے ہیں، اور کچھ بھی ویڈیو آیا کہ ہم دھڑا دھڑ اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم شیطانی سازشوں کا سپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے اگر کسی کو مارا جاتا تھا تو ثبوت مٹائے جاتے تھے، لیکن ابھی کسی کی موب لنچنگ ہو رہی ہے تو بھگوا آتنکوادی ثبوت مٹا نہیں رہے، بلکہ اس کا ویڈیو بنا کر اس کو واٹس ایپ پر چھوڑ دے رہے ہیں۔ پھر ہمارے مسلمان آپ بڑے جذبات میں ان ویڈیوز کو مسلمانوں کے مار کھانے کی ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں۔ اب ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے RSS، سنگ پریوار اور بھگوا آتنکوادی ٹولے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری مار کھانے کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ وائرل ہوگی تو ایٹومیٹک مسلمانوں کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول بنے گا، ان کے حوصلے ٹوٹیں گے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی مار کھانے کی ویڈیوز وائرل ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کے غلط، اب 2-4 بیٹیاں غلط قدم اٹھائے گی تو پھر ان کے ویڈیو وائرل کیے جائیں گے تاکہ تمہارے اندر پھر ایک خوف کا، ایک ڈر کا ماحول بنے گا۔ تو خیر، اتنا بھی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی آپ کو حوصلے پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی برا ماحول نہیں ہے، مگر ہے تو صحیح کچھ مسلمان بیٹیاں کافروں کی زندگی کا حصہ بنی ہیں، جی ہاں، انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ اور ہم سب تلملا رہے ہیں ویڈیو دیکھ کر کہ ہماری بیٹیاں غیروں کی زندگی میں جا رہی ہے، اور ہماری بیٹیاں یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، پارکوں میں مل رہی ہے، یہاں مل رہی ہے، وہاں مل رہی ہے، ہم تلملا رہے ہیں۔ تلملانا بھی واجبی ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ چلیے آئیے آج تھوڑی سی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ اب یہ RSS کا جو ٹولہ ہے، سنگ پریوار کا جو ٹولہ ہے، یہ تو کرے گا ہی، یہ تو ماحول بنا ہی رہا ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں ایک خنزیر ہے، ایک سور ہے،
وہ باقاعدہ کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے کہ اتنے لاکھ مسلمان بیٹیوں کو ہم اپنے گھر کی بہو بنائیں گے. جی ہاں, اور وہ آفر بھی گنا رہا ہے. مگر ہمارے یہاں کی حکومت بھی تو غدار ہے, مکار ہے, بدماش ہے. وہ ان بھگوا آتنکوادیوں کو پر کاروائی نہیں کر رہی ہے. وہ کھلے عام کہہ رہے ہیں مگر ان پر کوئی کاروائی نہیں, بلکہ ان پر ایک FIR درج نہیں ہو رہی ہے. جی ہاں, ان کو کہیں بھی گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. حکومت کا یہ رویہ بھی بتا رہا ہے کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ ہندو مسلمانوں میں نفرتوں کا ماحول بنے. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان شیطانی سازشوں کو ناکام کرو, تم ان کے پلان کو, ان کے منصوبوں کو ناکام کرو. تم جلدی جذبات میں بھی مت آؤ, اور جذبات میں آ کر غلط قدم بھی مت اٹھاؤ. ماحول کو خراب کرنے میں ان کی مدد مت کرو. یہ بھگوا آتنکوادی تو چاہتے ہیں, اور حکومت بھی چاہتی ہے کہ ماحول خراب ہو. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ حکومت ان پر کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے. اگر یہی بیان جو وہ سور دے رہا ہے کہ ہم اتنی لاکھ مسلمان بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے, ہمارا یہ پلان ہے, اور آفر بھی دے رہا ہے, تو اگر حکومت اس پر کاروائی نہیں کر رہی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ایسا ماحول خراب ہو. جی ہاں, اگر یہی بیان کوئی مسلمان دے دے تو کیا ہوگا؟ فوراً اس پر کاروائی ہو جائے گی, فوراً اس کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوس دیا جائے گا. اگر کوئی مسلمان ایسے ہی کوئی آفر گنائیں تو اس کو فوراً کاروائی کی جائے گی. بلکہ ہم تو مسلمان, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دھرم میں یہ ہے ہی نہیں. ہم تو اپنے جوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا ہے, یہ حرام خوری ہے, یہ بدکاری ہے, یہ گناہ ہے, یہ پاپ ہے. اللہ بھی ناراض ہوگا, رسول بھی ناراض ہوگے, اور تم جہنم میں جاؤ گے. ہم تو ہمارے جوانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی زبردستی اپنے دین میں شامل مت کرو, اسلام میں مت لاؤ. زبردستی اسلام قبول نہیں ہے اللہ کو. جی ہاں, تو ہم تو روک رہے ہیں ہمارے جوانوں کو. جی ہاں, لیکن اب یہ بھگوا پریوار, یہ آتنکوادی ٹولہ جو ہے, یہ باقاعدہ ملک کا ماحول خراب کر رہا ہے. ابھی دیکھیے میرے ہاتھ میں ایک پیپر, ایک رسالہ ہے وحدت, جو وحدت اسلامی کی جانب سے جاری ہوتا ہے. یہ مئی کا یہ رسالہ ہے. اس میں باقاعدہ انور خان صاحب کا ایک مضمون آیا ہے, تو انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ تو کھلا پلان چلا رہے ہیں. مسلم لڑکیوں کو کڈنیپ کرنا, ان کو مرتد کرنا. RSS کی تنظیمیں میدان میں اتر کر یہ کام کر رہی ہے. وشو ہندو پریشد, ہندو جن جاگرن منچ, ہندو یووا واہینی, یہ لکھا ہے انہوں نے, بجرنگ دل, وندے ماترم مشن, بھارت سیوا شرم سنگھ, جی ہاں, ہندو سہمتی سنگٹھن, یہ پورا کام کر رہی ہے. انہوں نے اس مضمون میں لکھا بھی ہے کہ اتراکھنڈ کے ایک ودھایک ہے, ممبر اسمبلی سنجے گپتا, انہوں نے مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنانے کے لیے لو کرانتی نامی مہم چلائی, جس کے تحت انہوں نے 500 ہندو لڑکوں کا ایک گروپ بنایا, اور ان کو مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر گھر سے بھگا کر مرتد بنانے کا ٹارگٹ دیا. اور آپ نے اس سے پہلے بھی ویڈیو سنا ہوگا کہ کئی بھگوا آتنکوادی کھلا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بیٹی کو اپنی زندگی میں لائے گا اور اسے ہندو بنا کر اس کو اپنی گھر میں لائے گا, اپنی بہو بنائے گا, تو اس کو گھر بھی دیا جائے گا, اس کو 2.5 لاکھ بھی دیے جائیں گے, اس کی سیکورٹی, اس کی حفاظت بھی کی جائے گی. تو یہ تو ملک میں کھلا اعلان کر رہے ہیں, مگر حکومت کتنی غدار ہے کہ کسی بھی ایک بھگوا آتنکوادی پر کہیں بھی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. تو چلو یہ تو ہو گیا ماحول, لیکن اب ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کیسے اپنی بیٹیوں کو بچا سکتے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان بیٹیوں کو غلط قدم اٹھانے سے روک سکتے ہیں؟ یہ اب ہم کو کام کرنا ہے. تو چلیے آئیے, قرآن کیا کہتا ہے, پیارے نبی کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا اب ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. تو پہلی قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا, کیا پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کہتا ہے, ہمارا رب کہتا ہے, ہمارا پروردگار کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے. جی ہاں, اللہ کہہ رہا ہے. اور پیارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کلکم راع وکلکم مسئول
عن رعیتی، ہمارے نبی نے کہا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جی ہاں، اور ایک جگہ پیارے نبی کتنے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ بیٹیوں کی تربیت اگر اچھی آپ کریں گے تو پیارے نبی نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ جس نے بیٹیوں کی، 3 بیٹیوں کی، پھر کہا 2 بیٹیوں کی، جس نے بہترین انداز میں تربیت کر لی، جی ہاں، ان کی بہترین انداز میں تعلیم، تربیت، ایجوکیشن کا انتظام کیا اور ان کی عزت کی حفاظت کے ساتھ پھر ان کو باقاعدہ ان کی شادیوں کا بھی انتظام کر دیا، پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے اتنے قریب رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے۔ جی ہاں، ایک صحابی نے پوچھا حضور اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو تو حضور نے پھر کہا کہ ہاں، اگر کسی کی ایک بھی بیٹی ہے اور اس نے اپنی بیٹی کی بہترین تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا اور پھر اس کی بہترین طریقے سے تربیت کے انتظام کے ساتھ اس کی شادی کرا دی تو وہ بھی جنت میں میرے ایسے ہی قریب رہے گا۔ اب یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ اگر کسی ایمان والے کی بیٹی اگر ایمان چھوڑتی ہے، اسلام چھوڑتی ہے، کفر اختیار کرتی ہے، کسی کافر کی زندگی کا حصہ بنتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے تربیت اس کی کیسے کی۔ آج سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے، ہماری بیٹیاں جو کفر کی طرف بڑھ رہی ہے، میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر بار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے، کفر کی آگ سے، اگر وہ کفر اختیار کرے گی تو جہنم کا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حصہ بنے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا ایسا انتظام کیا کہ وہ جہنم سے بچ جائیں اور کفر اختیار کرنے سے بچ جائیں۔ سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے، سب سے پہلے اگر میں کہوں تو بڑے افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اس وقت ہم اپنی بیٹیوں اور اپنے بچوں کی دینی، اسلامی، ایمانی اور تربیت کا انتظام صحیح انداز میں جیسا حق ہے وہ نہیں کر پا رہے ہیں، نہیں کر پا رہے۔ ہم اپنی بیٹیوں کی دینی، اسلامی، ایمانی تربیت کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ اسلامی نہیں ہے، ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے وہ ایمان والے گھروں کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو دیکھ کر، ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کی برتھ ڈے پارٹی کو دیکھ کر اور ہمارے بچوں کے اسکول کے لباس کو دیکھ کر اور ان کی تعلیم کو دیکھ کر ہم یہ بول نہیں سکتے کہ یہ کسی ایمان والے اور کسی مسلمان کے بچے ہیں۔ جی، ہم ان کی قرآنی تعلیم پر دھیان نہیں دے رہے، ہم ان کی اسلامی تعلیم پر دھیان نہیں دے رہے، ہم ان کی ایمانی تربیت پر دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا تھا کہ بچوں کی تربیت ایسے کرنا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ گئی، ہمارے نبی نے کہا تھا کہ اگر وہ 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم کرنا اور وہ 10 سال کے ہونے پر اگر نماز چھوڑے تو انہیں مارنا۔ یہ گویا کہ تربیت کا انداز بتایا گیا۔ ہمارے نبی نے تو یہ بھی کہا کہ حدیث میں کہ گھروں میں اپنے کوڑے کو لٹکا کر رکھو، یعنی اشارہ یہ کیا کہ تربیت کرو۔ آج ہماری بیٹیاں، آج ہمارے بچے تعلیم کے نام پر آزاد ہو گئے ہیں اور ہم نے انہیں آزاد کیا۔ ہمارے دماغ میں ایک بوجھ چڑھا ہوا ہے کہ انگریزی اسکول میں پڑھے گا، انگلش اسکول۔ دیکھو، پہلے سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کہہ دوں کہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑنا اسلام میں جائز نہیں، مگر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہم انگریزی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے اچھے ادارے نہیں ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اسلامی تربیت اور اسلامی نظام کے ساتھ پڑھا سکے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے دماغ میں ہے کہ بیٹی اچھی اسکول میں جائیں گی، اچھی تعلیم حاصل، اچھی تعلیم کا مطلب ہمارے پاس میں انگریزی ہے، اچھی تعلیم، اچھی اسکول، اچھے کالج میں پڑھے گی تو پھر وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی اور پھر اچھی تعلیم حاصل کرے گی تو اچھا رشتہ آئے گا۔
بس یہ ہمارے دماغ میں سوچ ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے معصوم لاڈلوں کو کرسچن مشنریز کے حوالے کر دے رہے ہیں، انگریزی ماحول کے حوالے کر دے رہے ہیں. اب وہ انگریزی اسکول میں جائے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حجاب تو وہ پہنیں گی نہیں، پردہ تو وہ کریں گی نہیں، اب وہ پہنیں گی اسکرٹ. اب بچپن سے جو بچی کو ننگا رہنا سکھایا جا رہا ہے اور ننگا لباس اور آدھا لباس پہنایا جا رہا ہے، اور ماں خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہی ہے، باپ اپنے اس کو گاڑی پر بٹھا کر چھوڑ کر ننگوں کے حوالے کر کے آ رہا ہے. اب پھر آگے ماں باپ امید کریں گے کہ یہ بیٹی اپنی عزت کی حفاظت کرے اور پورا لباس پہنے اور اپنے بدن کو نہ دکھائیں اور یہ پردہ اختیار کریں اور یہ اپنی عزت کو سلامت رکھیں. بھائی یہ تو امپاسبل ہے نا یار. تو نے بچپن سے اس کو ننگا لباس پہنایا اور ننگوں کے ہاتھ میں دے دیا جن کے پاس دین نہیں، ایمان نہیں، تربیت نہیں، تو پھر وہ کہاں سے بچی تیری محفوظ رہے گی؟ جی ہاں، ایک تو یہ ہے پانی یہاں گر رہا ہے. اور ایسے ہی تعلیم کے ہم مخالف نہیں، ایجوکیشن کے ہم مخالف نہیں، اب ہم کو ایجوکیشن کے مخالف ہے. مخلوط تعلیم جہاں پر ہوگی، جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ مل کر پڑھیں گے مثال کے طور پر، اور پھر اپنا ادارہ رہا تو چلو ایک حد تک کہ بچ بھی سکتی ہے ہماری بیٹیاں. لیکن جب ادارہ تمہارا اپنا نہیں ہے، پھر تم جب غیروں کے حوالے اس کو کرو گے اور پھر وہاں مخلوط نظام تعلیم رہے گا، تمہاری بیٹیاں، ہماری بیٹیاں جب غیروں کے بچوں کے ساتھ میں اس عمر میں بیٹھے گی جب وہ 13-14 سال کی ہو جائے گی، اور وہی عمر میں اس کے بہکتے قدم ہوتے ہیں، اس کے قدم بہکتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، اور اسی عمر میں جب وہ نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی ہے، اور اسی عمر میں جب اس کو ننگا پن ملے گا اور اس کو غیروں کا ماحول ملے گا، کفر کا ماحول ملے گا، تو آپ بتاؤ پھر آپ کیسے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ آج یہ جو ماحول ہو رہا ہے نا، الحمدللہ اتنا تو کہوں گا کہ اتنا بھی خراب ماحول نہیں ہوا ہے، لیکن ماحول خراب تو ضرور ہوا ہے، اور اس میں بڑا رول جو ہے نا، بالکل کھل کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑا رول اسکول کا ہے، کو ایجوکیشن کا ہے، کالجز کا ہے، اور خاص طور سے یہ جو ٹیوشن کلاسز ہو رہی ہے نا، جی ہاں، نیٹ کی کلاسز اور یہ ٹیوشن کلاسز، ہماری بیٹیاں جب غیروں کے ساتھ میں گھل مل رہی ہے تو پھر یہ RSS کا اور یہ جو بھگوا ٹولہ ہے جنہوں نے پلان بنایا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو اپنی بہو بنانا ہے یا ان کے ایمان سے کھیلنا ہے اور انہیں کفر کی زندگی میں ڈالنا ہے، تو جناب پھر یہ جو بھگوا ٹولہ کہاں کامیاب ہو رہا ہے؟ یہ ٹیوشن کلاس، کالج، اسکول، یہ یہاں پر زیادہ کامیاب ہو رہا ہے. ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ میں پھر ہماری ہندو بیٹیاں باقاعدہ ان کے پلان میں شامل ہے کہ ان سے ان کی دوستی کروائی جائے، اور پھر دوستی کروانے کے بعد میں پھر سہیلی کے برتھ ڈے پارٹی میں جائے گی. پھر ہندو بیٹی جب اس کی دوست بن چکی ہے تو پھر یہ اس کے برتھ ڈے پارٹی میں اس کو مبارکباد دینے جائیں گی اور کچھ گفٹ لے کر جائیں گی. پھر وہاں پر بھی باقاعدہ کیا کہتا یعنی نان مسلم اسٹوڈنٹس اور بچے وہاں پر ملیں گے اور پھر وہاں سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے گا. اور جب کوئی ہندو بیٹی ہماری بیٹی کی سہیلی بنتی ہے تو کچھ ہندو بیٹیوں کو تو باقاعدہ یہ بھگوا ٹولہ ٹریننگ دے رہا ہے. پھر وہ ہندو بیٹی ہماری بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈالتی ہے، یار یہ تم نقاب کیوں لگاتی ہو، یہ پردہ کیوں کرتی ہو، اور بھگوان نے، خدا نے تم کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، مگر یہ اسلام ہے نا تمہیں قید کر دیتا ہے. جی ہاں، پردہ ڈال کر اور نقاب پہنا کر تم کو قید کر دیا گیا ہے اور تمہاری آزادی کو چھین لیا گیا ہے. پھر ایسے الٹے سیدھے سوالات کر کے اس کے دماغ میں اسلام سے نفرت ڈال دیتی ہے، اور اس میری بیٹی کو ایسا لگتا ہے کہ سچ میں ہمیں ہماری آزادی کو چھین لیا گیا، جبکہ آزادی کے نام پر یہ کتے تیری عزت کو نوچنا چاہتے ہیں اور تیری زندگی سے کھیلنا چاہتے ہیں. آزادی کے نام پر جو عورتیں باہر آئی ہے ان کا کیا حال ہو رہا ہے دیکھ لو. اور پھر 2 لفظ اس سے محبت کے بولے جاتے ہیں. جی ہاں، تو پھر یہ بیٹیاں جو ہے وہ پھر عشق کے جال میں پھنس جاتی ہے، اور جو بیٹیاں عشق کے جال میں پھنس گئی آپ دیکھو کہ ان کا کیا حال کیا گیا.
مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ او میری بیٹیوں، اگر میری بات کو سن رہی ہو، او میری بیٹیوں، جتنی بیٹیاں غیروں کی زندگی کا حصہ بنی، 99% وہ بیٹیاں جہنم سے اور نرک سے بری زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو نکال کر زندگی سے پھینک دیا جا رہا ہے، یا پھر کئی بیٹیاں تو ایسی ہے جو کوٹھے پر چلی گئی ہے، اور کئی بیٹیاں تو ایسی ہے کہ اب ان کے پاس میں واپس اپنے گھر پر آنے کے راستے بند ہو گئے۔ ماں باپ نے ناراض ہو کر انہیں گھروں سے بے دخل کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اب تو نے ہمیں صورت بھی نہیں دکھانا اور ہمارے گھر واپس آنے کی سوچنا بھی مت، تو نے ہماری عزت کو نیلام کر دیا۔ بس اب وہ بیٹیاں یا تو خودکشی کر دے رہی ہے، آتم ہتیا کر لے رہی ہے، یا پھر وہ غلط راستوں پر چلی جا رہی ہے۔ مجھے کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے اور میں بیان میں ساری چیزیں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، اتنا وقت بھی نہیں ہے، لیکن جو بیٹیاں اسلام چھوڑ کر، ایمان چھوڑ کر غیروں کی زندگی کا حصہ بنی ہیں، ان کی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت بھی ختم ہو گئی۔ میں ایمان والی بیٹیوں سے کہوں گا کہ میری بیٹیوں، تم اسلام کو سمجھو تو صحیح، اور ماں باپ سے کہوں گا، کمبخت ماں باپ سے کہوں گا کہ جو آزادی کے نام پر اور ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر ان بیٹیوں کو غیروں کے حوالے کر دے رہے، میں ان کمبخت ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ ٹھیک ہے نا، پڑھاؤ، لیکن تم نے اپنی ان بیٹیوں کی اسلام اور ایمان کی تربیت کا انتظام کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے، سب سے زیادہ کالج اور پڑھنے والی لڑکیاں شکار ہو رہی ہے۔ چلیے آئیے اب دوسرا پہلو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دوسرا پہلو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ انہوں نے تو بہت سخت الفاظ لکھے، یہ بات تو بالکل صحیح بھی ہے کہ جو لڑکیاں مسلمان اسلام چھوڑ رہی ہے، کچھ وقت کے بعد انہیں کلب میں ناچ گانے پر لگا دیا جا رہا ہے، یا پھر طوائف خانوں اور کوٹھوں پر بھیج دیا جا رہا ہے، اور انکار کرنے پر ان کی ویڈیوز وائرل کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے لیے باقاعدہ کچھ ہندو آتنکی جوانوں کو تیار کیا گیا ہے۔ انہیں باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کسی ایک مسلمان لڑکی کو زندگی کا حصہ بناؤ گے، پھنساؤ گے، تو تمہیں اتنے لاکھ دیے جائیں گے، گھر دیا جائے گا۔ اب ہماری بیٹیاں سمجھ نہیں پا رہی ہے کہ ہم کو باقاعدہ سازش کے تحت پھنسایا جا رہا ہے۔ اس کو لگ رہا ہے اوہو کتنا پیار مجھ سے لڑکا کر رہا ہے، آج تک کسی نے اتنا پیار کا اظہار مجھ سے نہیں کیا، یہ ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسم کھا رہا ہے۔ او میری بیٹیوں، خدا کے واسطے ان شیطانوں کی سازشوں اور پلان کو سمجھو۔ چلو آؤ اور ایک دو باتیں جو کہنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ لڑکیاں جو اسلام چھوڑ کر گئی ہے، ان کے حالات اور ان کے ویڈیو سن کر اور جان کر یہ کہنا ضروری ہو گیا ہے۔ ایک بیٹی نے کہا کہ مفتی صاحب میں کیوں گئی، میں نے کیوں کسی ہندو کو چنا؟ اس نے اپنا درد سناتے ہوئے کہا کہ میری عمر 45 ایئر ہو چکی ہے، جی ہاں، اور 60 کے قریب مسلمان لڑکے اور مسلمان خاندان میرے گھر پر مجھے دیکھنے آئے ہیں، لیکن کسی نے نٹی کہہ کر انکار کر دیا، کسی نے کالی کہہ کر انکار کر دیا، کسی نے ٹھنگنی کہہ کر انکار کر دیا، کسی نے ساولی کہہ کر انکار کر دیا۔ تو ایسے 60 مسلمان لڑکوں نے مجھے ٹھکرایا، جی ہاں، 60 خاندان آئے اور میرے ماں باپ کا کھانا کھا کر چلے گئے، کسی نے مجھے اپنایا نہیں۔ ہر دیکھنے والی ماں آتی تھی تو اپنے بیٹے کے لیے ہر ماں کو چاہیے گوری چٹی بہو، انگریز جیسی گوری ہونا، تھوڑی سی کڑوی حقیقت ہے، انگریز جیسی گوری بہو ہونا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اس کا بیٹا کتنا کالا ہے۔ ارے انگریز تم نہیں ہو رہے، پورا کے پورا تھام تمہارا کالوں کا ہے، ساولوں کا ہے، تو تم انگریز اور گوری چھٹی بہو کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ اور تم یہ بھی تو سوچو کہ وہ عورت جو دیکھنے جاتی ہے وہ ماں، میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں، عورتوں میں بھی بیان کرواؤ کہ میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تو اپنے نٹے کالے بچے کے لیے، ساولے کے لیے انگریز ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، گوری ڈھونڈنے کے لیے نکلی ہے، اور تیری جو کالی لڑکی ہے، ساولی لڑکی ہے، اس کا تو کیا کرے گی؟ تو یہ جو ماحول بن رہا ہے نا، جوانوں سے بھی میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر، ہر جوان یہ چاہ رہا ہے کہ مجھے مس انڈیا چاہیے، یا مس انڈیا نہیں تو کم از کم مس ایریا تو چاہیے، میرے ایریا کی مس چاہیے نا اس کو۔ ہر جوان وہ گوری ڈھونڈ رہا ہے، تو تیری جو کالی بہنیں ہیں، ساولی بہنیں ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ او میرے یار کچھ سمجھو۔ ایک چیز یہ بھی ہے، دوسری چیز یہ کہ پیارے نبی نے
برسوں پہلے 1450 سال پہلے کہا تھا کہ نکاح کو آسان کرو، آسان، نکاح کو، شادی کو آسان کرو۔ ہم نے شادیوں کو مشکل کر دیا، دو طریقے سے مشکل کر دیا۔ ایک تو شادیوں کو مشکل کر دیا کہ شادیوں میں خوب فضول خرچی کر رہے ہیں، جھوٹی شان دکھا رہے ہیں، جہیز اسلام میں نہیں تھا، ہم جہیز خوب دے رہے ہیں، بڑے بڑے لون میں 5 لاکھ 10 لاکھ کے لون لے لے کر ہم شادیوں کو مہنگا کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا تھا نکاح کو آسان کرو، نکاح آسان ہوگا زنا ختم ہوگا۔ آج نکاح مشکل ہم نے کر دیا تو جو غریب بچیاں ہیں، غریبوں کی بیٹیاں ہیں، ان کے طرف رشتے نہیں جا رہے ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے، تو یہ غریب جھوپڑ پٹیوں کی جو بچیاں ہیں وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ایک چیز یہ، میں بہت ساری چیزیں اور تفصیل سے، اس لیے میں فٹافٹ بولتے جا رہا ہوں، ایسی کون سی عورتیں یا کون سی مسلم بیٹیاں غلط قدم اٹھا رہی ہے، ہم کو ہر طریقے سے اگر بچیوں کو بچانا ہے تو ساری چیزیں دیکھنا ہوگا۔ ایک چیز اور کہ نکاح ہم لوگ لیٹ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ بچے جب بالغ ہو جائے تو ان کے نکاح میں دیر مت کرو۔ اب جن کی لڑکیاں ہیں وہ بھی دیر کر رہے ہیں نکاح میں، کیونکہ اگر تھوڑی بھی خوبصورت لڑکی ہو گئی یا خوبصورت نہیں بھی رہی تو اس کو، اگر کالی سولی ہے تو اس کو زیادہ پڑھا دے، کیوں؟ اگر کم سے کم پڑھ لے گی تو پھر اچھا رشتہ آئے گا، ڈاکٹر بن جائیں گی تو اچھا رشتہ آئے گا۔ اب وہ زیادہ پڑھ لے رہی، اب مثال کے طور پر وہ زیادہ پڑھ لے رہی تو زیادہ پڑھنے کے چکر میں اچھا رشتہ نہیں آ رہا، اب زیادہ پڑھنے کے چکر میں اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو اس کی عمر نکل جا رہی، اور جب عمر اس کی نکل جا رہی ہے اور پھر وہ غلط راہوں پر بھی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو یہ سوچنا پڑے گا، ماں باپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بچیوں کے رشتے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ جب نکاح میں تاخیر ہوگی، شادیوں میں دیری ہوگی تو پھر زنا کے، حرام کاریوں کے راستے کھل جائیں گے۔ اب کچھ لڑکیاں اچھی پڑھ لے رہی تو وہ اچھے رشتوں کا انتظار کر رہی، اور چھوٹی چھوٹی برادریاں جیسے ہماری برادری، کھاٹی کی برادری یا پھر منیار برادری، پٹیل برادری، پنجاری برادری، اب کچھ برادریاں چھوٹی چھوٹی ہیں، اب لڑکیاں اچھی پڑھ لے رہی تو اب برادری میں ان کے لیول کا رشتہ نہیں مل رہا تو پھر وہ غلط قدم اٹھا لے رہی، جی ہاں، یا اس کی عمر ڈھل جا رہی تو غلط قدم اٹھا لے رہی۔ آج ہر لڑکے کو دیکھو، لڑکوں کا بھی یہی حال ہے، ہر لڑکا شادی کے لیے دیکھو تو 25 سال سے نیچے کا مل ہی نہیں رہا، کیونکہ پڑھنے کے چکر میں وہ 30 سال کا ڈنگرا ہو جا رہا، 32 سال کا ڈنگرا ہو جا رہا۔ اب جب بالغ ہوا وہ 16 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، اور 30 سال تک کی شادی نہیں کر رہا۔ اب بالغ ہونے کے بعد میں ایک سمپل جملہ کہتا ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد میں نیچرل طور پر، فطری طور پر، قدرتی طور پر بالغ ہونے کے بعد میں ایک بھوک لگتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے پیٹ کی بھوک اور ایک ہوتی ہے نفس، خواہش، وہ ایک بھوک۔ اب پیٹ کی بھوک کا تو ہم بچوں کے انتظام کر دیں، ان کو اچھا کھلا رہے، اچھا کھلا رہے، خوب کھلا رہے ہیں، لیکن وہ بالغ ہونے کے بعد میں قدرتی طور پر، نیچرل طور پر وہ جو خواہشات جنم لیتی ہے، وہ جو خواہشات کی اور نفس کی بھوک ہے، ہم ان کا انتظام نہیں کر رہے تو وہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ پھر وہ ایٹومیٹک زنا کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، جسمانی طور پر وہ زنا نہیں بھی کر رہے ہیں تو موبائل میں زنا کر رہے ہیں، موبائل میں گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، موبائل میں گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پھر وہ غلط کام اور غلط قدم اٹھا رہے ہیں۔ اگر بچے جوان ہو گئے تو یاد رکھو، بچوں کے بالغ ہونے کے بعد، بیٹیوں اور بیٹوں کے بالغ ہونے کے بعد اگر ہم نے ان کے جلد نکاح کا انتظام نہیں کیا اور بچے اگر غلط قدم اٹھا لیے اور غلط راہوں پر چلے گئے تو گناہ میں ماں باپ بھی برابر کے شریک رہیں گے۔ یہ بھی سوچا جائے۔ اور دوسری چیز کہ ہم نے عورتوں کے لیے دینی اسلامی تربیت کا انتظام کیا کیا؟ بتائیے آپ۔ عورتوں کے لیے کوئی بیانات کا انتظام نہیں، عورتوں کے لیے کوئی دینی محفلوں کا انتظام نہیں، عورتوں کے لیے کوئی دینی مجلسوں کا انتظام نہیں۔ جی ہاں، ہمارے بڑوں نے کہا تھا، ایک سسٹم بنایا تھا کہ کم از کم آدھا گھنٹہ گھروں میں تعلیم کرو، دین کی باتیں کرو،
ان کو کچھ قرآن کی آیتیں سناؤ، ان کو احادیث سناؤ، ان کو صحابیات کے واقعات سناؤ، ان کو فاطمہ کی زندگی سناؤ، عائشہ کی زندگی سناؤ، زینب کی زندگی سناؤ۔ اب یہ ہم سنانے کا انتظام ہم نے گھروں میں نہیں کیا، اب وہ ناچنے والوں کی زندگیاں وہ دیکھ رہی ہے، ہماری بیٹیاں ناچنے والوں کی زندگیاں دیکھ رہی ہے۔ جی ہاں، اور وہ ناچنے والوں، وہ جو ناچنے والیاں ہیں، دو کوڑی کی جو رنڈیاں ہیں اسٹیجوں پر ناچنے والی اور فلموں میں کام کرنے والی، وہ ان کی زندگی دیکھ رہی ہے اور ان کو وہ اپنا رول ماڈل بنا رہی ہے، وہ ان کا لباس دیکھ کر ویسے لباس مارکیٹ میں سے لا رہی ہے۔ جی ہاں، ان کی شہرت دیکھ کر اور ان کے آگے پیچھے اور ان کی چمک دمک کی زندگی دیکھ کر ہماری بیٹی ابھی ٹک ٹاک پر آ گئی ہے، ہماری بیٹی ابھی باقاعدہ ریلز بنا رہی ہے، ہماری بیٹیاں واٹس ایپ پر اپنی ویڈیو ڈال رہی ہے، اور بے شرم اور بے غیرت ماں باپ بھی بیٹیوں کے ساتھ میں ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں۔ تو ماحول ہم کہاں دے رہے ہیں بیٹیوں کو؟ او میرے یارو، چلو اب بات کو ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ علاج کیا ہے۔ علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بچیوں کی بہترین دینی، اسلامی، ایمانی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں، ان پر کڑی نظر رکھیں، غیروں سے ان کا میل ملاپ ہونے نہ دیں، لڑکوں سے ان کی دوستی یاریاں ہونے نہ دے۔ یہ بوائے فرینڈ اور یہ برتھ ڈے پارٹی، یہ سب ہمارے طریقے نہیں ہیں، یہ یہودیوں کے، یہ صہیونیوں کے، یہ اسرائیلیوں کے، یہ کرسچنز کے اور یہ غیروں کے طریقے، یہ ہمارے طریقے نہیں ہیں۔ وہ ہمارا کیسا ہو گیا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ ہم بھی دکھانا چاہتے نا کہ ہم بھی ماڈرن ہیں، ترقی یافتہ ہیں، ہم بھی مالدار ہیں، تو یہ سب دکھانے کے لیے ہم غیروں کا لباس، غیروں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں، اور پھر کبھی کبھی تو ایسا ہو جا رہا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایک باپ نے مجھے اس کی روتے ہوئے کہانی سنایا کہ مفتی صاحب 1.5 کروڑ روپے ایڈمیشن کی فیس میں نے دیا اور اپنی بیٹی کا MBBS میں ایڈمیشن کروایا، میری کھیتی میں نے بیچا، میرا گھر میں نے بیچا اور میری بیٹی کا میں نے ایڈمیشن کروایا۔ اب ایڈمیشن تو نے کروایا تو کہاں کروائے گا تو وہ تو کھلی بات ہے، کیونکہ مسلمانوں کے کالج تو ہے نہیں۔ اب کروایا، اب میری بیٹی، وہ کہتا رہتے میری بیٹی مفتی صاحب میں نے گھر بیچا، کھیت بیچ کر اس کا ایڈمیشن کروایا، میری تمنا تھی کہ میری بیٹی MBBS ڈاکٹر بن جائے گی، میرا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا اور میری بھی اپنی اور میری بیٹی کی بھی زندگی بن جائے گی۔ میری بیٹی وہاں پر اس کالج کا حصہ بنی اور پھر اس کالج میں ایک نان مسلم اسٹوڈنٹ سے اس کا پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، اور پھر اس نے کفر کی زندگی اختیار کر لی۔ وہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ مفتی صاحب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو ختم کر دوں، کیونکہ نہ میری دنیا رہی، نہ آخرت رہی، نہ میں سماج کو منہ دکھانے کے لائق رہا۔ او میری بیٹیوں، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے کوئی ایسا قدم مت اٹھاؤ کہ تمہارے ماں باپ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں۔ جی ہاں، ابھی میں پرسوں ایک گاؤں میں گیا تھا، ایک لڑکی نے بھاگ کر شادی کی، تو وہ میرے سامنے جو گھر تھا، میرے گاؤں میں میرے سامنے جو گھر تھا، میں جان بوجھ کر تھوڑا ڈیٹیل نہیں بولنا چاہوں گا، وہ ماں باپ نے اپنا گھر کو لاک لگا کر چلے گئے، گاؤں ہی چھوڑ دیا انہوں نے، کیونکہ گاؤں میں بیٹی نے ایسی حرکت کی کہ گاؤں میں ماں باپ، خاندان میں ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ اور میری بیٹیوں، یہ پیار محبت کے چکر میں تم اپنی دنیا بھی تباہ کر رہی ہو، اپنی آخرت بھی تباہ کر رہی ہو، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا حصہ بن رہی ہو، اور اپنے ماں باپ جنہوں نے زندگی بھر پالا محبتوں سے، تم ان کو بھی ختم کر رہی ہو۔ ارے ذرا سوچو، جب تم ماں باپ سے بغاوت کر کے کسی کافر کی زندگی میں جاتے ہو، پیار کر کے کسی دوسرے کی زندگی میں جاتے ہو، ماں باپ کو دھوکہ دے کر، تو تھوڑے دنوں کے بعد میں وہ تمہارا وہ بوائے فرینڈ اور تمہارا شوہر تمہیں خود کہتا ہے، ارے جب تو ماں باپ کی نہیں ہوئی، جنہوں نے بچپن سے تجھے پالا پوسا، تو میری کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہانیاں ہیں۔ او میری بیٹیوں، خود بھی سمجھو۔ اب اذان ہو جائے گی، اس لیے زیادہ آواز آئے گا، اب میں یہیں پر بات کو ختم کرتے ہوئے پھر آئندہ کبھی، بلکہ میں تو آپ تمام سے کہوں گا کہ ملک کے ہر گاؤں، ہر شہر میں عورتوں کے لیے اجتماعات کرو،
بیٹیوں کے لیے ہر ہفتے اجتماع کرو اور گھروں میں دین کی تعلیم کو عام کرو، اور گھروں میں آدھا گھنٹہ، کیونکہ یہ بیٹیاں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر گندی چیزیں 24 گھنٹے میں سے 5 گھنٹہ دیکھ رہی ہے، تو کم از کم تم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو ان کے لیے کتاب کی تعلیم کا انتظام کرو، گھروں میں حدیث پڑھو، گھروں میں قرآن پڑھو، گھروں میں صحابیات کی زندگی سناؤ، حضرت عائشہ کی، ہماری ماں کی زندگی سناؤ، فاطمہ کی قربانیاں سناؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی سناؤ۔ یہ ناچنے والوں کی زندگی سے ان کو نکالو اور ان کے لیے بہترین تعلیم کا انتظام کرو، تب جا کر ہم گھروں کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے میرے مولا ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہماری بیٹیوں پر جال پھینکے جا رہے ہیں، عشق، محبت اور پیار کے نام پر انہیں پھنسایا جا رہا ہے، ہماری معصوم بیٹیاں سمجھ نہیں پاتی ہے اور وہ محبت اور عشق اور پیار کے جال میں پھنس جاتی ہے، پھر یہ درندے، یہ بھگوا آتنکوادی ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ میرے مولا ہماری بیٹیوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو کہا گیا ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔